السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشق و اخلاص کی ارجمندی۔ کہتے ہیں غزوہ خیبر کے موقع پر اسود رائے نام کا ایک شخص تھا جو کہ حبشی غلام تھا، جو یہودیوں کے مویشی چرایا کرتا تھا۔ صحرا سے اس قدر مانوس تھا کہ اپنے وقت کا اکثر حصہ وہیں گزارتا تھا۔ ایک دن شام کو آبادی میں پلٹ کر آیا تو دیکھا کہ سارے یہودی جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ تلواروں پر پانی چڑھایا جا رہا ہے، نیزے اور تیروں کی نوکیں صقل کی جا رہی ہیں، جگہ جگہ سپاہیوں کی قطار کھڑی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے تعجب سے پوچھا، یہ کس سے جنگ کی تیاری ہو رہی ہے؟ یہود نے جواب دیا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ عرب کے نخلستان میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو نبوت کا مدعی ہے؟ اپنے ساتھ دیوانوں کی ایک فوج لے کر وہ فلاں مقام پر ٹھہرا ہے اور اسی کے ساتھ ہم مقابلے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ہم روز فردا میں اس کی فوجیں ہمارے قلعے کی فصیل تک پہنچنے ہی والی ہیں۔ یہ جواب سن کر چرواہے کے لاشعور میں اچانک جستجوئے شوق کا ایک چراغ جل اٹھا اور وہ حقیقت سے قریب ہو کر سوچنے لگا، بلا وجہ کوئی دیوانہ نہیں ہوتا، وہ بھی دیوانوں کی ایک فوج جو جان دینے کے لیے ساتھ آئی ہے۔ یہ باد قریب کی متولی نہیں معلوم ہوتے، یہ کشش صرف جمال حق کی ہے۔ ہو نہ ہو انہوں نے سچائی کا بے نقاب چہرہ دیکھ لیا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے دفعتاً اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی، یقیناً وہ ایک سچا پیغمبر ہے۔ یہ کہتے ہوئے اٹھا اور بکریوں کو ساتھ لے بے خودی کے عالم میں ایک طرف چل پڑا۔ بالآخر وہ سراغ لگاتے لگاتے مدنی سرکار کی لشکر میں جا پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے پہلا سوال یہ کیا، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دل کشور کا دروازہ کھولتے ہوئے فرمایا، اس بات کی کہ اللہ واحد لا شریک ہے۔ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کا ایک طویل سلسلہ دنیا میں قائم فرمایا، جس کی آخری کڑی میں ہوں۔ اس نے پھر دریافت کیا، اگر میں خدائے ذوالجلال پر ایمان لے آؤں اور آپ کی نبوت کا اقرار کر لوں تو اس کا صلہ مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا، عالم آخرت کی دائمی آسائش۔ پھر اس نے جذبہ و شوق سے بے قابو ہو کر تیسرا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حبشی نژاد ہوں، میرے جسم کا رنگ سیاہ ہے، میرا چہرہ نہایت بدشکل ہے، میں ایک صحرا نورد چرواہا ہوں، میرے بدن سے پسینے کی بدبو نکلتی ہے۔ اگر میں بھی آپ کے دیوانوں کی فوج میں شامل ہو کر راہ خدا میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا مجھے بھی جنت میں داخلے کی اجازت مل سکے گی؟ ارشاد فرمایا، ضرور ملے گی۔ یہ سنتے ہی وہ بے خود ہو گیا اور اسی عالم میں کلمہ شہادت پڑھ کر مشرف با اسلام ہوا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بکریوں کی بابت دریافت کیا کہ میں ان بکریوں کا کیا کروں جن کو میں چراتا ہوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے کی چیز ہمارے لیے حلال نہیں، انہیں قلعے کی طرف لے جاؤ اور کنکر مار کر ہنکا دو، یہ سب اپنے اپنے مالک کے پاس چلی جائیں گی۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، لیکن ولولہ شہادت کے ہیجان سے اسے ایک لمحہ قرار نہیں تھا۔ فوراً الٹے پاؤں واپس لوٹ آیا اور مجاہدین اسلام کی صفوں میں شامل ہو گیا۔ واقعات کے راوی بیان کرتے ہیں کہ دوسرے دن جب میدان جنگ میں سپاہیوں کی قطار کھڑی ہوئی تو جذبہ شوق کا اضطراب اس کے سیاہ چہرے سے شبنم کے سفید قطروں کی طرح ٹپک رہا تھا۔ طبل جنگ بجتے ہی اس کے ضبط و شکیب کا بند ٹوٹ گیا اور وہ ایک بےتاب دیوانے کی طرح دشمنوں کی یلغار میں کود پڑا۔ اس کے سیاہ ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلوار کا منظر ایسا دلکش معلوم ہوتا تھا جیسے کالی گھٹاؤں میں بجلی تڑپ رہی ہو۔ کہتے ہیں نہایت بے جگری کے ساتھ اس نے دشمن کا مقابلہ کیا۔ زخموں سے سارا بدن چھلنی ہو گیا، لہو لہان ہو گیا، لیکن شوق شہادت کے نشے میں وہ دشمن کی طرف بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ چاروں طرف سے اس پر تلواریں ٹوٹ پڑیں۔ اب وہ نیم جان ہو کر زمین پر تڑپ رہا تھا اور گھائل جسم میں اس کی روح مچل رہی تھی کہ اب جنت کا فاصلہ بہت قریب تھا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب اس کی لاش حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو اس کے فیروز بخت انجام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں بھیگ گئیں۔ فرمایا، اسے جنت کی نہر حیات میں غوطہ دیا گیا، اب اس کے چہرے کی چاندنی سے فردوس کے بام و در جگمگا اٹھے ہیں، اس کے پسینے کی خوشبو میں
حوران بہشتی اپنے آنچل بسا رہی ہیں۔ جنت کی 2 حسین حوریں اسے اپنے جھرمٹ میں لیے ہوئے باغ خلد کی سیر کرا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار کی اس بیان پر بہت سے صحابہ کے قلوب رشک سے مچل گئے۔ اس کی فیروز بختی پر سب محو حیرت تھے کہ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے اور کوئی عمل خیر نہیں کیا۔ اس کے نامہ عمل میں نہ ایک وقت کی نماز تھی، نہ ایک سجدہ تھا۔ سفید و شفاف کفن کی طرح زندگی کا سادہ ورق لیے ہوئے گیا اور بڑے بڑے زاہدان شب اپنے پیچھے چھوڑ گیا۔ سچ کہا ہے عارفانہ طریقت نے کہ عشق و اخلاص کی ایک جنون انگیز ادا 1000 برس کی بے ریا عبادتوں اور حسنات کے بے شمار ذخیروں پر بھاری ہے۔ یہی وہ سکہ راج الوقت ہے جس میں آج تک کوئی بھی کھوٹ نہیں نکلا اور کسی عالم میں بھی اس کے نرخ کی سطح نیچے نہیں اتری۔ جذبہ عشق کی ایک جست نے عالم اسفل کے خاکسادوں کو بام عرش تک پہنچا دیا، اور یہ محبت ہی کا گداز تھا کہ جس نے قیصر و کسریٰ کے ایوانوں پر اپنے شوکتوں کے پرچم اڑوائے اور روئے زمین کی بڑی سے بڑی عظمت کو اپنے قدموں کے نیچے رونت ڈالا۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔